الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها میری ایمان رکھنے والے تو ہماری آیات پر وہ لوگ ہیں کہ جب انہیں ہماری آیات کے ذریعے سے تذکیر کی جاتی ہے، نصیحت کی جاتی ہے، انہیں سنائی جاتی ہے، خروا سجدا، وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں، وسبحوا بحمد ربہم، اور وہ اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں، وہم لا یستکبرون، اور وہ گھمنڈ نہیں کرتے، تکبر نہیں کرتے۔ یہ آیت سجدہ ہے۔ تتجافی جنوبہم عن المضاجع، رات کے اوقات میں ان کے پہلو بستروں سے دور رہتے ہیں، علیحدہ رہتے ہیں، رات کو یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ ایک تو وہ شخص ہے کہ جو ساری رات پڑا سوتا رہتا ہے، اور ایک وہ ہے کہ جو وقفے سے اٹھتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، کبھی کھڑا ہے، کبھی سجدہ کر رہا ہے۔ تو ان کے پہلو جو ہیں وہ ان کے بستروں سے علیحدہ رہتے ہیں۔ یدعون ربہم خوفا وطمعا، اپنے رب کو پکارتے رہتے ہیں، دعا کرتے رہتے ہیں اپنے رب سے، خوف کے ساتھ بھی اور طمع کے ساتھ بھی۔ انہیں امید بھی ہوتی ہے، لالچ بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، مغفرت فرمائے، لیکن ڈر بھی رہتا ہے کہ کہیں ہماری پکڑ نہ ہو جائے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے پھر وہ خرچ کرتے ہیں ہماری رضا جوئی کے لیے۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، تو کسی جان کو نہیں معلوم، کسی انسان کو نہیں معلوم کیا کچھ چھپایا گیا ہے ان کے لیے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے واسطے، یعنی جنت میں ہم نے کیا کچھ چھپایا ہوا ان کے لیے کوئی نہیں جانتا۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ، کوئی نہیں جانتا۔ اسی مضمون کو اصل میں حضور نے ادا کیا ہے کہ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَمَا خَطَرَ عَلَىٰ قَلْبِ بَشَرٍ، باقی جو چیزیں بیان کی گئی ہیں ان کے بھی اصل حقیقت تو وہاں کھلے گی، لیکن پھر بھی یہ تو ابتدائی نزل ہے، پہلی مہمان نوازی ان چیزوں سے ہے جن کا کہ قرآن مجید میں ذکر ہے، جن کو کہ ہم سمجھ سکتے ہیں۔ اصل نعمتیں جو جنت کی ہیں وہ تو یہ فلا تعلم نفس، کوئی نہیں جانتا کیا کچھ چھپایا گیا ان کے لیے، اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ تیار کر کے رکھا ہوا ہے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان۔ جزاء بما كانوا يعملون، وہ بدلہ ہوگا ان کے اعمال کا۔ افمن کان مومنا کمن کان فاسقا، تو بھلا ایک شخص کہ جو مومن ہے کیا وہ ایسا ہو جائے گا جیسے فاسق ہو؟ کیا ان کا انجام برابر ہوگا؟ لا یستوون، نہیں وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، فلہم جنات الماوا، ان کے لیے تو وہ باغات ہیں جہاں ان کو ٹھکانہ دیا جائے گا۔ نزلا بما كانوا يعملون، اور یہ ہوگی ان کی ابتدائی مہمان نوازی۔ نزل عربی میں کہتے ہیں مہمان جیسے ہی آئے، نزیل اترا ہے وہ اپنی سواری سے، گھوڑے سے آیا ہے، اونٹ پر آیا ہے، آپ کے دروازے کے سامنے آ کر وہ اترا ہے، اونٹ کو بٹھایا ہے، اس سے اترا ہے، یا آج کار سے اتر رہا ہے۔ تو اب یہ نزیل ہے اس وقت، اس نزیل کے لیے نزل فوری طور پر، موسم کے اعتبار سے ٹھنڈا ہے یا گرم ہے، آپ فوری طور پر لاتے ہیں، یہ نزل ہے۔ پھر وہ اب آپ کے پاس ٹھہر گیا ہے، آپ نے اس کے لیے کمرے کا بندوبست کیا ہے، وہ وہاں پر اس نے استراحت کی ہے، اب آپ نے اہتمام کے ساتھ اس کے لیے کھانا تیار کروایا، یہ ہے ضیافت، ضیف اب بنا ہے وہ۔ تو جیسے آیا ہے وہ نزیل ہے، اور جب گھر میں آپ کے ٹھہر گیا تو اب ضیف ہے، وہ پھر ضیافت ہوگی۔ تو وہ چیزیں جو ہیں مالا عین رات ولا اذن سمعت وما خطر علی قلب بشر، یہ اصل میں ضیافت خداوندی ہے، اور یہ نزل ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں اس تفصیل سے آیا ہے۔ واما الذین فسقوا فمأواہم النار، اور جو لوگ سرکش تھے اور جنہوں نے نافرمانی کی تھی ان کا ٹھکانہ آگ ہے۔ کلما ارادوا ان یخرجوا منہا، جب بھی وہ چاہیں گے کہ وہاں سے نکل بھاگیں، اعیدوا فیہا، پھر انہیں اسی میں لوٹا دیا جائے گا۔ وقیل لہم ذوقوا عذاب النار الذی کنتم بہ تکذبون، اور ان سے کہا جائے گا چکھو اب مزہ اس عذاب کا، آگ کے عذاب کا جس کو تم جھٹلاتے رہے تھے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ یہ ہے آیت نمبر 21 اس سورہ مبارکہ کی، اور آیت نمبر 41 تھی سورہ الروم کی۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، ہم لوگوں کے کرتوتوں کے کچھ اعمال کی سزا دنیا میں دے دیتے ہیں، شاید کہ یہ جاگ جائیں، ہوش میں آ جائیں اور یہ لوٹ آئیں، پلٹ آئیں، توبہ کریں۔ یہاں فرمایا ہم لازماً انہیں چکھائیں گے مزہ چھوٹے عذاب کا، ادنا، عذاب الادنا، دون العذاب الاکبر، اس بڑے عذاب سے پہلے لعلہم یرجعون، شاید کہ یہ جاگ جائیں، شاید کہ ہوش میں آ جائیں، شاید کہ لوٹ جائیں، شاید کہ توبہ کریں۔ یہ بات جو ہے آ چکی ہے کہ رسول جب بھی بھیجے جاتے تھے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس قسم کی تنبیہات کا سلسلہ آتا تھا تاکہ لوگ بیدار رہیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس کو نصیحت کی گئی اب اس کے رب کی آیات کے حوالے سے پھر بھی اس نے اعراض کیا۔ یعنی ایک تو نصیحت کوئی کر رہا ہے وہ اپنا
اپنا جو فلسفہ بھگار رہا ہے یا کوئی اپنی عقل لڑا رہا ہے، اپنی منطق لڑا رہا ہے، ایک یہ کہ اللہ کی آیات کے ذریعے سے تذکیر کر رہا ہے، پھر بھی اس سے اعراض کریں. ثم اعرض عنھا انا من المجرمین منتقمون، ایسے مجرموں سے تو ہم انتقام لے کر رہیں گے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی. اور یہ جملہ متردہ بیچ میں آیا ہے کہ اے نبی آپ بالکل شک میں نہ رہیے اس کی ملنے سے یا اس کی ملاقات کے. اس کا ایک ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ شب معراج میں حضرت موسیٰ سے بھی حضور کی ملاقات ہوئی تھی، تو اس کی طرف اشارہ ہے کہ آپ کی جو ملاقات ہوئی تھی وہ موسیٰ ہی سے ہوئی تھی، اس میں کوئی شک نہ کیجیے. لیکن زیادہ جو قرین قیاس ہے اور جو سیاق و سباق کے ساتھ مناسبت رکھتا ہے وہ یہ ہے، تو اے نبی آپ بالکل کوئی شک نہ رکھیں اس بات میں کہ جو کتاب موسیٰ کو دی گئی تھی وہ واقعتاً اللہ کی طرف سے تھی. کتاب کا ملنا اللہ کی طرف سے تھا، اور اس قرآن کا ملنا جو آپ کو ملی ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے. اور حضور سے خطاب کرتے ہوئے بھی در حقیقت یہاں پر روح سخن جو ہے وہ لوگوں سے ہے کہ تم کوئی شک نہ کرو کہ تورات اللہ نے ہی دی تھی حضرت موسیٰ کو، اور قرآن اللہ ہی نے دیا ہے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم. وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي اسرائیل، اور اس کو ہم نے ٹھہرایا تھا، بنا دیا تھا ہدایت، رہنمائی بنی اسرائیل کے لیے. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا، اور ان میں سے پھر ہم نے ایسے امام اٹھائے، پیشوا اٹھائے، رہنما اٹھائے کہ جو لوگوں کو ہمارے حکم سے وہ ہدایت کرتے تھے، رہنمائی کرتے تھے، تورات کی تعلیم کرتے تھے، تورات کو سمجھاتے تھے، نیکی کا حکم دیتے تھے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتے تھے. لما صبروا، لیکن یہ کام وہ کر سکتے تھے جب خود صبر کی روش اختیار کر لیں. اگر آدمی اپنی تمام توانائیاں اور قوتیں زیادہ سے زیادہ عیش، زیادہ سے زیادہ دولت جمع کرنے پر کرے گا تو وقت کہاں سے لائے گا ان کاموں کے لیے؟ اور اس کام کے لیے تو ظاہر بات ہے آپ کو بدی پر کسی کو روکنا ہے، ٹوکنا ہے، نہیں منکر کرنا ہے تو کوئی صبر بھی کرنا پڑے گا، کوئی مصیبت بھی آئے گی، کوئی تکلیف بھی آئے گی، کوئی آپ کو ستائے گا بھی، گالیاں دے گا، اور اگر حکومت کے خلاف آپ نے کوئی بات کہی ہے تو حکومت آپ کو سزا دے گی. لہذا صبر کے بغیر یہ کام نہیں ہوتے. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اب ہر شخص کے ہم میں سے یہ خواہش پیدا ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی، اگر بنی اسرائیل میں سے اللہ تعالیٰ نے بہت سے لوگ ایسے اٹھا دیے جن کی یہ تعریف کی جا رہی ہے، جعلنا منہم ائمۃ یہدون بامرنا لما صبروا، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم بھی اس امت مسلمہ میں اسی کام کے کرنے والے بن جائیں، تاکہ لوگوں کو خیر کی طرف بلائیں، حق کی طرف دعوت دیں. لیکن اس کے لیے اپنے لیے صبر اختیار کرنا ضروری ہے. کم سے کم اپنا جو ہے اسٹینڈرڈ آف لیونگ رکھیں، تاکہ یہ کہ ہم اپنا وقت سپیئر کر سکیں، جس کو تبلیغی بھائی کہتے ہیں تفریغ الاوقات. اوقات فارغ نہیں کریں گے اپنے، سارا وقت تو لگا ہوا ہے آپ پیسہ کمانے میں، اس لیے کہ اس کے ایک خاص قسم کا معیار زندگی بنا لیا ہے، اور اس کو مینٹین کرنے کے لیے اب جتنا کچھ آپ کو چاہیے اب دن رات ایک کریں گے تو آپ اپنے اس معیار زندگی کو مینٹین کر سکتے ہیں. گویا کہ اب ہم اس معیار زندگی کو پوج رہے ہیں، ہمارے پاس اب وقت ہی نہیں ہے. صلاحیت کہاں لگائیں، کس وقت میں لگائیں، کیا کام کریں؟ لیکن صبر کی روش ہوگی اور پھر قرآن مجید کے ساتھ وہ تعلق ہوگا تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے انسان میں بڑی صلاحیتیں رکھی ہیں، بڑی قوتیں رکھی ہیں. مسجود ملائک بنایا ہے، اللہ کے کریشن کا کلائمیکس ہے یہ، تو اللہ تعالیٰ کی یوں سمجھیے کہ تخلیق کا نقطہ عروج ہے. تو اس کے اندر صلاحیتیں ہیں. آدمی ارادہ کر لے، ہمت کرے، فیصلہ کر لے تو پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. ایک تو یہ کہ صبر کریں اور ہماری آیات کے اوپر پورا یقین ہو. إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. یقیناً آپ کا رب فیصلہ کرے گا ان کے مابین قیامت کے دن ان تمام چیزوں میں جن میں یہ اختلاف کر رہے تھے. أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ. کیا ان کے لیے یہ بات کافی نہیں ہوئی، ان کی رہنمائی کے لیے، ان کو سبق دکھانے کے لیے کہ ان سے پہلے ہم نے کتنی ہی بستیوں کو اور کتنی ہی نسلوں کو جو ہے ہلاک کیا ہے، کہ وہ جو پھرتے تھے اپنی انہی مساکن میں، اپنے شہروں میں، اور ایک مفہوم یہ کہ جن میں اب یہ پھر رہے ہیں، یہ جاتے ہیں اور سمود کی بستیوں کے پاس سے گزرتے ہیں. خبر آئی ہے کہ کوئی برطانوی سیاست جو ہے وہ محققین، انہوں نے وہ ڈیڈ سی میں اس کے ساحل کے ساتھ ہی اور پانی کے نیچے وہ آثار موجود ہیں اس شہر کے کہ جس کی طرف حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا. تو خبر میں یہ ہے کہ قرآن اور تورات کی جو بات ہے اس کی تصدیق ہو گئی ہے، لیکن وہ بستی جو ہے میرا بھی پہلے بھی میرا گمان یہی تھا کہ وہ جو ہے اصل میں سمندر کے اندر آ چکی ہے، اور شاید اسی لیے ڈیڈ سی اس کا نام ہو کہ پورے شہر جو ہیں بڑے ہوئے وہ اس کے اندر دھس گئے ہیں، اور گویا کہ سب کے سب اسی کے اندر جو ہے ان کی قبر بن گئی ہے، وہ پانی کی قبر کے اندر وہ دفن ہوئے ہیں.
بہرحال یہ تمام چیزیں جو ہے تم پھرتے ہو، آتے ہو، جاتے ہو، انہی لوگوں کے مساکن کے اندر تم پھر رہے ہو۔ ان فی ذلک لآیات فلا یسمعون، اس میں یقیناً نشانیاں ہیں، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے، سنتے نہیں ہو؟ اولم یروا انا نسوق الماء الی الارض الجرز، کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم پانی کو ہانک کر لے جاتے ہیں ایک ایسی زمین کی طرف جو چٹیل پڑی ہے، بے آب و گیا ہے، فنخرج به زرعا تاکل منه انعامهم وانفسهم، پھر ہم اس کے ذریعے سے اس پانی میں کھیتی اگا دیتے ہیں کہ جس میں سے کھاتے ہیں ان کے مویشی بھی اور خود یہ بھی۔ افلا یبصرون، تو کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں؟ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ یہ کہتے ہیں کب ہوگا یہ فیصلہ، اگر تم سچے ہو تو بتاؤ اے مسلمانوں، یہ قیامت یا عذاب یہ کب آئے گا؟ قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ، کہہ دیجئے وہ جو فیصلے کا دن ہوگا پھر اس دن کافروں کا ایمان لانا ان کے لیے ہرگز مفید نہیں ہوگا۔ ایمان لانا غیب میں اب، جبکہ وہ حقائق جو ہیں وہ غیب کے پردے میں چھپے ہوئے ہیں، تب وہ مفید ہے، لیکن جب فیصلہ ہو جائے گا اور جب تمام حقائق جو ہیں وہ نگاہوں کے سامنے آ جائیں گے، یوم الفتح لا ينفع الذین کفروا ایمانہم ولا هم ينظرون، اور پھر انہیں کوئی مہلت نہیں ملے گی کہ اب وہ کوئی توبہ کر لیں یا کوئی اپنی اصلاح کر لیں۔ فاعرض عنہم، تو اے نبی آپ ان سے اعراض فرمائیے، ان سے درگزر کیجئے، ان کی باتوں پر زیادہ نہ جائیے۔ منتظر انہم منتظرون، آپ بھی انتظار کیجئے اور یہ بھی انتظار